أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ اسے ہم سورہ آل عمران شریف کے باقاعدہ درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران شریف کی جو پہلی 80 آیات ہیں ان کے متعلق مفسرین کا کہنا ہے کہ جو اس وقت نازل ہوئیں جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ میں حاضر تھا اور وہ اپنے عقائد و نظریات کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں کر رہا تھا اور بحثیں کر رہا تھا، تو اس لیے جو عیسائیوں کے غلط عقائد و نظریات تھے ان کا رد بڑے شد و مد کے ساتھ عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ ان آیات طیبات میں کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی اس میں بڑی ہدایت، حکمت، عقائد کی اصلاح، اعمال کی بہتری کی باتیں موجود ہیں۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الحی زندہ ہے، القیوم سب کو زندہ رکھنے والا ہے، نزل نازل فرمائی علی کا اس نے آپ پر، الکتاب یہ کتاب، بالحق کے حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، وانزل اور اتاری اسی اللہ نے التوراۃ تورات والانجیل اور انجیل، من قبل اس سے پہلے، ہدن ہدایت کے لیے، للناس لوگوں کے لیے، وانزل اور اتارا اس نے الفرقان فرقان کو، ان الذین بے شک وہ لوگ، کافر جنہوں نے کفر کیا بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ اور اللہ تعالی عزیز غالب ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخفا نہیں ہے پوشیدہ رہتی علیہ اس پر، شیء کوئی بھی چیز، فی الارض ولا فی السماء زمین میں اور نہ آسمانوں میں، هو الذی وہی ہے، یصورکم جو تصویریں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام ماں کے رحموں میں، ماؤں کے رحموں میں، کیف یشاء جس طرح چاہتا ہے، لا الہ الا ہو اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، العزیز وہی غالب ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں سب سے پہلی آیت تو حروف مقطعات میں سے ہے جن کے بارے میں یہ علم آ چکا کہ ان کے معنی اللہ، اللہ کا رسول یا اللہ تعالیٰ جس کے لیے ان معانی کو سمجھنے کے دروازے کھولے وہی جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، الحی زندہ ہے، القیوم اور سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ تھا کہ وہ معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں، اب ظاہر ہے جو خدا کا بیٹا ہے اس کے اندر خدائی صفات بھی پائی جانی چاہیے، باپ کی صفات بیٹے میں منتقل ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتوں کا ذکر کیا ہے کہ
ایک تو میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، دوسرا میں زندہ ہوں اور سب کو زندہ رکھنے والا ہوں۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیفیت یہ ہے کہ میں نے انہیں زندہ کیا، اللہ کے زندہ کرنے سے وہ زندہ تھے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ان پہ بھی موت آئے گی۔ اب تو ہمارے عقیدے کے مطابق وہ آسمانوں پہ زندہ ہیں، اللہ نے انہیں زندہ اٹھا دیا، تو اپنی زندگی میں وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ القیوم، اللہ سب کو زندہ رکھنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں ذاتی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی جگہ پہ کھڑا کرنا یا اللہ کے بیٹے کی جگہ پہ کھڑا کرنا، یہ عیسائیوں کے اس غلط عقیدے کا رد ہو گیا۔ پھر جب وہ حضرت آقا علیہ السلام کے ساتھ بحث فرما رہے تھے عقائد کے متعلق، اور وہ انجیل کو تو مانتے تھے، تورات کو تو مانتے تھے، تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جس اللہ نے تورات اور انجیل کو اتارا تھا اسی اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ انہیں مانتے ہو تو انہیں کیوں، اس قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ تو پھر اہل اسلام کا عقیدہ واضح کیا گیا ہے کہ اہل اسلام نہ صرف قرآن کو مانتے ہیں بلکہ پہلے بھی جو کتابیں اتری ان پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ نے ہی اتاری تھی۔ یہ قرآن شریف اسی ہدایت کا تسلسل ہے۔ تو فرمایا نزل علیک الکتاب، نازل فرمائیے اللہ نے آپ پر یہ کتاب بالحق کے حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدی ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری ہیں، وانزل التوراۃ والانجیل، اور اسی نے اتاری تورات اور انجیل، من قبل اس سے پہلے، ھدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان، اور اس نے اتارا فرقان کو۔ اب یہاں یہ جو فرمایا گیا کہ یہ کتاب اللہ نے یعنی قرآن شریف حق کے ساتھ اتاری ہے، تو اب یہ حق کا لفظ یہاں پہ بڑا معنی خیز ہے۔ حق کے بارے میں امام قرطبی نے لکھا ہے کہ اس کا معنی ہے الحجت الغالبہ، یعنی اس کتاب میں ایسی دلیلیں پیش کی گئی ہیں جن کا توڑ ممکن نہیں ہے، جن کا کوئی جواب نہیں ہے۔ علامہ راغب الاصفہانی نے مفردات القرآن میں جو حق کا مطلب بیان کیا، اور پھر حضرت ضیاء العلوم پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری علیہ رحمہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں اس کی وضاحت کی، انتہائی اہم ہے۔ پہلے انہوں نے علامہ راغب اصفہانی کی بات لکھی ہے کہ حق کسے کہتے ہیں، یعنی کوئی قول اور فعل اس وقت حق کہلاتا ہے کہ جب وہ اس طرح پایا جائے جیسے چاہیے، اس اندازے سے پایا جائے جتنا مناسب الموضوع ہو، اور اس وقت پایا جائے جب کہ اس کی ضرورت ہو۔ تو قرآن شریف کو بالحق کی صفت سے متصف کر کے اللہ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا کہ قرآن آیا اور ایسی آن بان سے آیا جو اس کی شایان شان تھی، ایسے دلائل و براہین سے مزین ہو کر آیا جن کو عقل سلیم ماننے سے پر مجبور تھی، اور عین اس وقت آیا جب ہر طرف گپ اندھیرا چھا چکا تھا اور انسانیت کا کارواں دشت حیرت و دلالت میں بھٹک رہا تھا، اور اس وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آیا جب عقل انسانی اپنی تفولیت کی سطح عبور کر کے فکر و نظر کی وادی میں قدم رکھ چکی تھی، اور انسان کے حواس کو مرعوب کرنے والے معجزات سے کہیں زیادہ عقل و خرد کو مطمئن کرنے والی آیات بینات کی ضرورت تھی۔ سبحان اللہ، کیا اعجاز ہے بالحق کے ایک لفظ میں معانی کا سمندر بند کر کے رکھ دی۔ تو یہ حق کی وضاحت ہے، قرآن حق کے ساتھ آئے، مصدق لما بین یدیہ، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا جو اس سے پہلے تھی۔ تو اس کے مطلب ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں اتری وہ اللہ تعالیٰ نے ہی اتاری تھی، گو اس وقت ان کے اندر ان کتابوں کے ماننے والوں نے تبدیلیاں اور تحریفیں کر دی ہیں، لیکن ان کتابوں جب جس حالت میں وہ اتری تھی وہ تو برحق تھی، اور ان کتابوں کے اندر پھر جتنی بھی ہدایت کی اور آج کے اعتبار سے قابل عمل باتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن شریف میں جمع کر فرما دی ہے۔ فرمایا وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے تورات و انجیل کو اتارا، من قبل اس سے پہلے، ھدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان، اور اس نے فرقان کو اتارا۔ اب یہ فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے کی قوت، اس سے مراد قرآن شریف کی آیات بھی ہیں اور اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی ہیں۔ پھر آگے ان لوگوں پر نکیر متنبع کیا گیا اور ان لوگوں کا انجام واضح کیا گیا کہ جو اس کے باوجود اللہ کی آیات کو نہیں مانتے۔ تو فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی اس اللہ پر، فی الارض ولا فی السماء، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، یعنی کوئی کام ایسا نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی حرکت ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت کے علم میں نہ ہو، ہر چیز کے اوپر اس کی نظر ہے۔ پھر فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہی ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔
لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اس کے بغیر، العزیز الحکیم، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب ماں کے پیٹوں میں جو انسان کی شکل ہے، ماں کے رحم میں، وہ اللہ ہی بنانے والا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 3332 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں بچے کی تخلیق کے احوال حضور نے ذکر فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ تمہاری خلقت کا عمل ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفہ، پھر 40 دن لوتھڑا، پھر 40 دن گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔ اب وہ فرشتہ آتا جب یعنی 120 دن جب ماں کے رحم میں بچے کی عمر ہوتی ہے، فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ، وہ اس کے عمل کو لکھتا ہے، وَأَجَلَهُ، اس کی موت کو لکھتا ہے، وَشَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، وَرِزْقَهُ، اس کے رزق کو لکھتا ہے، وَشَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اس کے دوزخی اور جنتی ہونے کو لکھتا ہے۔ ثُمَّ يَنفُخُ فِيهِ الرُّوحُ، پھر اللہ تعالیٰ، پھر فرشتہ اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونکتا ہے۔ تو اب یہ جو علم والی بات کہنا کی گئی ہے کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماوات، تصویر ماں کے رحم میں بنانے والی بات کی گئی ہے۔ اس در حقیقت عیسائیوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ازلی ہر چیز کو جاننے والا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ کیفیت نہیں ہے، ان کے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں پیدا کرنے والا ہے۔ تو جس کا علم محدود ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں، اور جسے اللہ نے پیدا کی ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، یا خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اسلامی عقائد بھی واضح ہو گئے اور عیسائیوں کے اوپر بھی رد ہو گیا۔ اللہ رب العزت سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا